بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قناعت کی عزت سوال میں عاجزی کرنے کی ذلت سے بہتر ہے۔ اطاعت خداوندی نہایت مضبوط قلعہ، علم ایک بڑا خزانہ، اخلاص اعلیٰ ترین درجہ اور کامیابی ہے، جبکہ نافرمانی بڑے درجے کی عاجزی ہے۔ کوئی بھی شخص 4 چیزوں کے لیے قسم اٹھاتا ہے، ایسی عاجزی جسے اپنی تصدیق کا ذریعہ بناتا ہے، زبان کی ایسی غلطی جس پر قسموں کو کلام کے ذریعہ درمیان میں لاتا ہے، وہ قسم جس کے ذریعہ اسے شہرت مطلوب ہوتی ہے، وہ ذلت جسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ گوشہ نشینی داناؤں کی عمدہ خصلت ہے، اور لوگوں کے پاس عاجزی کرنے سے ان سے نا امید رہنا افضل ہے۔ گمراہی بری چیز ہے، اور ضرورت کے وقت بات نہ کرنا عاجزی ہے۔ بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہونے، رکوع کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ہوشیاری ایک عمدہ کام اور عاجزی تفضیع اوقات ہے۔ جو کام تم خود نہیں کرتے اس کو دوسروں کو کرنے کی نصیحت نہ کرو، کیونکہ تمہیں اس میں عاجزی اور خواری اور مذمت پیش آئے گی۔ جس کام سے عاجز ہونے کا اندیشہ لاحق ہو اس کام کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ جو چیز تمہاری درستگی کا باعث ہے اسے بگاڑو مت، اور جس دروازے کے کھولنے سے سب عاجز ہوں اس کو بند نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم اس طرح ظاہر فرمایا کہ جب عاجز لوگ اس کی اطاعت میں کوتاہی کرتے ہیں تو دانا اور ہوشیار اسے غنیمت سمجھتے ہیں۔ عاجزوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہارے لیے جائے پناہ ہوگا۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتی ہے اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتا ہے اور عاجز بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عاجز اپنے مطلب کو پا لیتا ہے اور وقتاً فوقتاً فصیح و بلیغ اپنی دلیل پیش کرنے سے گنہگار ہو جاتا ہے۔ جو ہماری عزت کرے گا وہ عزت کا حقدار ہوگا، اور جو ہماری مخالفت کرے گا وہ یقیناً تباہ و برباد ہوگا۔ استقامت کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کیونکہ اس سے اخروی عزت حاصل ہوگی اور بروز حشر ندامت سے محفوظ رہو گے۔ علم کا طالب دنیا کی عزت اور آخرت کی کامیابی دونوں حاصل کرتا ہے۔ دوسروں کی عزت کرو تاکہ تمہاری عزت ہو۔ مومن کی شرافت اس کا ایمان اور اس کی عزت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری میں ہے۔ اپنی عزت کو مال خرچ کرنے سے بچائے رکھو، لوگ تمہاری تعظیم کریں گے۔ لوگوں کے ساتھ احسان کرو، وہ تمہاری خدمت کریں گے۔ بردباری اختیار کرو، سب سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ پرہیزگاری سے عزت اور بدکاری سے ذلت حاصل ہوتی ہے۔ اطاعت خداوندی کے سوا کوئی عزت نہیں ہے، اور قناعت کے سوا کوئی دولت نہیں ہے۔ بد زبانی سے انسان کی عزت کم ہوتی ہے، اور بد کلامی سے انسان کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ بد زبان بے ادب ہوتا ہے، اور بد خلق کے لیے سرداری و عزت نہیں ہے۔ بلا شبہ وہ احسان و کرم جو تم نے کسی کے ساتھ کیا وہ در حقیقت تم نے اپنی جان کے ساتھ کیا، اور اس کے ذریعہ سے اپنی عزت کو محفوظ کیا۔ جس کی اصلاح عزت سے نہیں ہوتی وہ ذلیل و رسوا کرنے سے درست ہو جاتا ہے۔ علم کی زکوٰۃ اس کو پھیلانا، اور عزت و جاہ کی زکوٰۃ تواضع ہے۔ اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کر، اپنے پہلو کو نرم رکھ، اور اس اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کر جس نے تجھے عزت و رفعت عطا فرمائی۔ جس کا نفس قانع ہے وہ تنگ دستی کی حالت میں بھی باعزت ہے۔ جو حق کے سوا کسی اور ذریعہ سے عزت طلب کرے وہ ذلت اٹھاتا ہے۔ بےہودگی اور فحش گوئی عیب کا باعث بنتے ہیں، جبکہ خاموشی سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صاحب عزت کا فرض ہے جو لوگ اس سے ملاقات کو آئیں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئے۔ جو اپنی عزت فروخت کر دیتا ہے لوگ اسے حقیر سمجھتے ہیں، اور جس کی عزت محفوظ ہے اس کی ہر کوئی عزت کرتا ہے۔ مال خرچ کر کے اپنی عزت میں اضافہ کرو، اپنی عزت و آبرو کو مال خرچ کر کے محفوظ رکھو۔
अपने दोस्त से मोहब्बत रखो, वो तुमसे मोहब्बत रखेगा। उसकी इज्जत करो, वो तुम्हारी इज्जत करेगा। और उसकी हाजत को अपनी हाजत पर मुकद्दम रखो, वो खुद अपनी ज़ात और अहलो एयाल से तुझे अच्छा समझेगा। दोस्ती करो मगर इज्जत को हाथ से ना जाने दो। एक लम्हे की जिल्लत तमाम उम्र की इज्जत को बर्बाद करके रख देती है। सोहबत तवील हो तो एक दूसरे की इज्जत का पास रखने का ख्याल भी कवी होता है। बेकसूर इज्जत का मुस्तहिक है और सदका आफात को टालने वाला है। बड़ों की इज्जत करो, छोटे तुम्हारी इज्जत करेंगे। साइल को खाली मत लौटाओ, उसको महरूम रखने से अपनी इज्जत को बर्बाद न करो। ऐ मोमिन, तुझे लाजिम है कि ऐसा कलाम कहे जिससे कुर्ब हकीकी हासिल हो और अल्लाह ताला की बारगाह में इज्जत व मर्तबा मिले। जब कोई ऐसे मिजाज का हो कि उसकी इज्जत से कुछ फ़ायदा हासिल ना हो तो उसकी अहानत करनी दानाई है, और जब किसी शरीर को कोड़े लगाने से कुछ असर ना हो तो उसकी शरारत को तलवार ही रोक सकती है। किसी भी मुसलमान की इज्जत उसके अमल के मुवाफिक होगी। अदल व इंसाफ से फ्यूज़ व बरक़ात में इजाफा होता है। बंदों के साथ एहसान और मुल्क में अदल व इंसाफ फैलाने को लाजिम पकड़ो ताकि बरोज़े क़यामत गवाहों की गवाही देने के वक्त खौफ व ख़तरे से मामून हो जाओ। 3 सिफ़ात ऐसी हैं जिनकी बदौलत हुक्मरानी हासिल होती है। होशियारी के साथ नरमी का बर्ताव, अदल व इंसाफ की इंतहाई कोशिश और हकदार को उसका हक देना, लोगों के साथ नेकी और एहसान का मामला रवा रखना। काजी की आफत तमा और अदल की आफत तर्के वरा है। तकब्बुर का मुकाबला तवाज़े से और जुल्म का मुकाबला अदल से करो। 2 उमूर ऐसे हैं जिनके सवाब की कुछ हद नहीं है। अफ़्व दरगुजर से काम लेना और अदल व इंसाफ कायम करना। हर हाल में हक की जानिब रुजू करो, क्योंकि जो शख्स हक से जुदा हो जाता है वो हलाक हो जाता है। और हमेशा इंसाफ और अदल को अपनी सवारी बनाना चाहिए। जो इंसाफ की सवारी पर सवार होता है लोग उसके मुती हो जाते हैं। मौत हिरासत के लिए और अदल सियासत के लिए काफ़ी है। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।